الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کا جو یہ کلپ ہے یہ بھی اللہ یاری کی اصلاح کی خاطر ہے۔ اس میں بھی ان کے دلائل، جن دلائل سے وہ صحابہ کرام کو کافر قرار دیتا ہے، ابو بکر اور عمر کو، ان کا صحیح مفہوم بیان کیا جائے گا۔ وہ جو مفہوم لیتا ہے آیات کا اور احادیث کا وہ غلط ہے۔ ہم کوشش کر کے آپ کو ان کا صحیح مفہوم بتلائیں گے۔ اللہ یاری صاحب جو ہے وہ ایک تو یہ ایک اصول ہے جو وہ غلط بیان کرتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن مجید اور احادیث میں لفظ جو ہے وہ بھاری آ جائے یا سخت آ جائے تو وہ اس کو نصیحت کی زبان نہیں سمجھتا، وہ اس کو قانون اور فتویٰ کی زبان میں موڑ دیتا ہے۔ مثلا میں آپ لوگوں کو بتاؤں، نصیحت کی زبان میں مفہوم لیا جاتا ہے، الفاظ پر توجہ نہیں دی جاتی، لیکن جب قانون بیان ہو رہا ہو یا فتویٰ ہو تو وہاں پر الفاظ پہ غور کیا جائے گا۔ یہ میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیں کہ جہاں بھی قرآن مجید کی کسی آیت سے آپ اگر قانون کی بات لیں گے کہ قانون ہے، یہ فتویٰ ہے، تو وہاں پر جیسے الفاظ ہیں وہی معنی لی جائے گی۔ لیکن جب نصیحت ہے تو لفظ سخت ہوگا لیکن اس کا مفہوم لیا جائے گا، اور جو لفظ کہیں گے، الفاظ ہیں، ان پر توجہ نہیں دی جائے گی۔ مثلا کوئی لڑکا ہے، شرارت کرتا ہے، شریر قسم کا لڑکا ہے، تو ہم اس کو نصیحت کریں گے کہ یہ نصیحت کے زبان میں اس کو کہیں گے، سخت الفاظ کہیں گے کہ یار یہ لڑکا تو شیطان ہے، یہ نصیحت ہے۔ ہم ان الفاظ پر نہیں جائیں گے جس میں یہ ہے الفاظ ہیں کہ یہ لڑکا شیطان ہے۔ فتویٰ کے زبان میں الفاظ پہ لیا جائے گا کہ یہ لڑکا شیطان ہے اور یہ جنات ہے اور یہ جن ہے، آگ سے پیدا کیا ہوا ہے۔ لفظوں پر توجہ نہیں دیں گے۔ شیطان یعنی کہ بھلائی سے دور، نیکی کے کاموں سے دور، تو اس میں خرابی کچھ 3-4 ہوں گی، لیکن ہم جملہ اس کے لیے پورا شیطان والا لگائیں گے۔ سخت زبان عربی کے اندر بھی ایسے ہی جیسے ہم اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں، اصلاح کے لیے استعمال کی جاتی ہے سخت زبان۔ وہ اس لیے تاکہ سخت الفاظ بولا جائے تاکہ یہ اپنے رویے سے ہٹ جائے، یہ پورا توجہ دے اور وہ جو حرکتیں کر رہا ہے اس سے باز آ جائے۔ اگر سخت زبان استعمال نہیں کریں گے، بہت ہی ہلکی زبان استعمال کریں گے تو یہ اس میں تبدیلی لانے میں اچھا کردار ادا نہیں کرے گی۔ عربی کے اندر بھی، قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ کوئی غلط کام کرے یا وہ تو ہم اس کو، جیسے قرآن مجید کے بھی اندر ہے کہ شیاطین الانس والجن، شیاطین الانس والجن، یہ قرآن مجید کے اندر بھی آیت ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہیں اور جنات میں بھی شیطان ہیں، لیکن کیا وہ واقعی جو انسان ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے؟ یہ خیر خواہی اور نصیحت کی زبان ہے تاکہ کچھ انسانوں کو شیطان کہا ہے اللہ نے تاکہ وہ اپنے رویے سے ہٹ جائیں۔ یہ نہیں کہ وہ جو شیطان تو اتنے نہیں ہیں، شیطان تو ایک ہے، باقی تو اس کے ذریت ہے، اس کے اولاد ہے، اس کے شاگرد ہیں۔ جب ہم کہیں گے کہ یہ انسانوں میں سے شیطان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط راہ پہ جا چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جن ہے اور وہ آگ سے پیدا کیا ہوا ہے اور یہ مٹی سے پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ ذرا سمجھنا پڑتا ہے کہ نصیحت کی زبان میں سخت الفاظ بولے جاتے ہیں اور قانون کی زبان میں الفاظ پر توجہ دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر نصیحت کی زبانیں ہیں، اصلاح کی جا رہی ہو، وہاں پر وہ دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو قانون کی زبان بیان کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں کچھ چیزیں ہیں جو جزو کے لیے کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کوئی جزوی ہو، مثلا
جزوی غلط کار بندہ ہو تو ہم جیسے اپنی زبانوں میں کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، ٹوٹلی لفظ آ گیا، شیطان لفظ پورا کلی طور پر لفظ آ گیا، لیکن مراد اسے جزوی ہم لیں گے کہ کچھ یہ گناہ گار بندہ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر بھی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، سورۃ نوح ہے، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو لیلا و نہارا، دن بھی تبلیغ کی، دن رات تبلیغ کی۔ اب دیکھیں لیلا و نہارا آیا ہے، یہ سورۃ نوح ہے، 29واں پارہ ہے، سورۃ جن سے پہلے ہے۔ تو نوح علیہ السلام فرمایا تو میں نے اپنے قوم کو دن رات تبلیغ کی۔ تو کیا نوح علیہ السلام نے دن رات تبلیغ کی تو نیند نہیں کی؟ یعنی کہ یعنی کہ کچھ ایسا دن کو تبلیغ کی اور رات میں بھی تبلیغ کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، الفاظ کلی اور مکمل آیا دن اور رات، لیکن مراد اسے جز لیا جائے گا کہ تھوڑا سا ایسا دن کا، تھوڑا سا ایسا رات کا، کلی مراد نہیں لیا جائے گی، کلی رات اور کلی پورا دن اور پوری رات، یہ نہیں ہوگا، پورا مقصد نہیں لے جائے گا، یہ جزوی معنی لی جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ پاک نے اور بھی جگہوں پر جہاں انسانوں کو ڈانٹا ہے، مثلا وہ قرآن مجید میں ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ معنی لے رہا ہے کہ وہ جاہل لوگ ہیں، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نکل آئیے، ان الذین ینادونک، یہ سورۃ حجرات ہے 26واں پارہ، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ لفظ بھارا ہے نا، بڑا ہے، یہ نصیحت کی زبان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے وقوف کر رہا ہے تاکہ یہ لوگ ہٹ جائیں اور پھر دوبارہ یہ ایسی حرکت نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے چلا کر بلائیں نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل آ جائے تو ٹھیک ہے۔ تو لیکن الفاظ کیا گئے، اکثر ہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب وہ اس کی معنی کیا لے رہا ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی کہ وہ جاہل ہیں کہ وہ بے عقل ہیں۔ بے عقل وہ ایک بات میں ہوں گے، یہ نہیں کہ ٹوٹلی مکمل طور پر وہ بے عقل ہیں، پورا معنی نہیں لے جائے گی، اگرچہ وہ وہاں پر معنی پورا آیا ہے کہ یہ ٹوٹلی بے عقل ہیں، لیکن جو اس اس جزء میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں، اس ایک بات کے اندر وہ بے عقل ہیں۔ جزء کو وہ کل بنا کر پیش کرتا ہے، جزء کو وہ کل بنا کر پیش کرتا ہے، اگرچہ یہ قرآن مجید کے اندر آیتیں ہیں یہ اس طرح سے، لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے جب کل بھی آ جائے تو جزء مراد لے۔ مثلا میں اور آپ کو قرآن مجید کی مثال لیتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، صبح کا قرآن، اور بے شک صبح کے قرآن میں تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ صبح کا قرآن، یہ صبح کا قرآن نماز کے لیے، کہ صبح کے نماز کے لیے لفظ نماز نہیں آیا، لفظ وہاں پر قرآن آیا، کیوں کہ قرآن جز ہے، قرآن صبح کی نماز میں زیادہ پڑھا جاتا ہے بنسبت اور نمازوں سے، تو جز کو کل لفظ جو ہے نا وہاں پر آیا، وہ نماز کو وہاں پر قرآن مجید کہا گیا۔ تو یہ قرآن مجید میں جز کو کل اور کل کو جز، یہ عموماً قرآن مجید کے اندر آتا ہے، اور جو وہ لوگ نہیں سمجھتے تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، ایسے لوگ عالم نہیں کہلا سکتے۔ دیکھیں جو قرآن مجید سے یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہاں پر جزوی مراد ہے یا کلی مراد ہے، یہ بہت بڑا علم ہے قرآن مجید کا، اس کو ذرا سمجھ جو ہے نا سمجھ لینا پڑتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، سورۃ آل عمران میں ہے، اے لوگوں تمہاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں مدد کی تھی، جنگ بدر میں مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم ذلیل تھے، جبکہ تم لوگ ذلیل تھے، أَذِلَّةٌ۔ اب کیا کریں گے ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ منع کریں گے کہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम ज़िल्लत में थे, नहीं, माना हम तब्दील कर देंगे। अज़मत को भी देखा जाता है कि यहाँ पर ये लफ्ज़ तो इस ख़तरनाक इस्तेमाल आया है, सख्त लफ्ज़ आया है, तो इसको सख्त लफ्ज़ को सख्त ही रखें या इसको हल्का करके पेश किया जाए अदबन। तो यहाँ पर हम माना लेते हैं ना कि बेशक बदर के मैदान में अल्लाह ताला ने जंग बदर में तुम्हारी मदद की, व अंतुम अज़िल्लतुन, और तुम बहुत कमज़ोर थे। ज़िल्लत की माना ज़िल्लत नहीं करेंगे, अज़मत रसूल को और अज़मत सहाबा को मद्देनज़र रखते हुए हम कहेंगे कि वह अंतुम अज़िल्लतुन, यानी कि तुम बहुत कमज़ोर थे। ऐसे अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में फरमाता है, आप देखें कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने देखा और उसमें फ़असा आदम रब्बहू, फ़असा आदम रब्बहू, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की नाफरमानी की। फ़गवा, और गुमराह हो गया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम इस एक चीज़ में गुमराह हुए थे या टोटली वो गुमराह था? अगर टोटली वो गुमराह था तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे नबूवत क्यों नहीं छीनी? फ़असा आदम रब्बहू, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। असा कहते हैं गुनाह को भी कहते हैं। फ़गवा, और गुमराह हो गया। तो अल्लाह अगर वो वाकई काफर हो गया, गवाह लफ्ज़ आने की वजह से अगर आप कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम काफर हो गए, तो दूसरी तरफ देखा जाएगा ना, दूसरी आयतों और अहादीस को भी आप देखेंगे ना कि फिर अल्लाह तबारक तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत क्यों नहीं छीनी? तो ये सख्त अल्फाज क्यों अल्लाह ताला पेश करता है? वो अल्लाह तबारक तआला सख्त अल्फाज इवन नबियों के लिए भी इस्तेमाल उसने किए हैं, सहाबा के लिए भी इस्तेमाल किए हैं, और अज़वाज मुतहरात के लिए भी सख्त अल्फाज अल्लाह पाक ने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन क्यों किए हैं? वो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान से, हर बशर से ये तकाज़ा करता है कि वो 100% 100% मुस्लिम बने, अल्लाह के इताअत गुज़ार और फरमान बरदार बने 100%। उनमें से कोई 1-2% भी अगर कहीं पर कोई भूल चूक हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला सख्त डांटता है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो कहता है कि फदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला इंसान को मुकम्मल देखना चाहता है, मुकम्मल। तो मुकम्मल जब इंसान वो थोड़ा सा नहीं होता ना, तो अल्लाह तबारक एकदम पकड़ लेता है। लेकिन वो लोग जहाँ पर वो अल्लाह ताला उन इंसानों को पकड़ता है तो वो वहाँ समझ लेते हैं कि ये काफर हो गए और गुनाहगार हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको पकड़ा है। तो ये ऐसी बात नहीं है भाई, वहाँ पर पकड़ना चाहिए जहाँ पर अगर पकड़ने वाले आयत और हदीस हैं, तो दूसरी तरफ दूसरी आयत को भी देखना पड़ेगा कि उनकी कोई तारीफ भी हुई है कि नहीं हुई है, उन्होंने नेकी के काम भी किए नहीं किए। और ये कुरान मजीद की आयत भी है कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बेशक नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं। सहाबा कराम और पैगंबरों की नेकियां इतनी ज़्यादा हैं, या औलिया अल्लाह की इतनी नेकियां ज़्यादा होती हैं कि उनकी कमज़ोरियों को, गलतियों को खा जाती हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं। तो उनकी नेकियां बहुत ज़्यादा थी, अगर उनसे कुछ बुराई भी हो भी गए तो वो अल्लाह ताला उनको उनकी नेकियां उनको ख़त्म कर दी। जैसे मसलन मैं आपको बताऊं, नेकी को अरबी में नूर कहा गया है, नेकी को अरबी में नूर कहा गया है, और जुल्म को अंधेरा, अंधेरे को जुल्म कहा गया है। तो आप देखें, अंधेरा कितना भी ज़्यादा हो, आप नूर यानी कि बल्ब जलाएं तो अंधेरा ख़त्म होगा या नहीं होगा? देखा आपने कि अंधेरे को नूर ने, लाइट ने खा लिया, रोशनी नज़र आ जाएगी हर जगह पे। तो इसी तरह से उनकी नूरानी जो खासियतें हैं नेकियों की, वो उनकी ज़ुल्मात को, उनकी खराबियों को खा जाती हैं। अगर अल्लाह यार साहब वो ये दलील देते हैं कि नहीं, सहाबा कराम को जहाँ डांट डपट पड़ी है, तो इसका मतलब ये है, जैसे वो कुरान मजीद की आयत पेश करता है सूरत हुजरात की, अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे अगर तुमने व अंतुम ला, तो तुम्हें इल्म भी नहीं होगा।
अन तहबत आमालुकुम है, यहाँ शक है کہ شاید تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ دونوں تفسیریں ہیں قرآن مجید کے، شیعہ کی کتب ہیں، بلاغ القرآن اور قرآن مجید، سید فرمان علی اور یہ سید محسن علی نجفی، امامیہ آرگنائزیشن والوں کے اور مصباح القرآن ٹرسٹ والوں کی، دونوں یہ قرآن مجید کی میرے پاس ہیں۔ ان دونوں میں انہوں نے بھی شک کا اظہار کیا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کرے گا، وہ وہاں پر یقین کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اگر ان کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ مرتد ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ موجودگی میں اونچی آواز سے بولا، تو پھر یہ قرآن مجید کی آیت سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 54، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو دین سے مرتد ہو جائے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اگر ابو بکر اور عمر مرتد ہو گئے تھے تو یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ ان کی جگہ پر دوسری قوم آ جائے گی۔ ابو بکر عمر چلے گئے تو کون سے مرتد ہو گئے تھے، تو کون سے آئے، وہ تو بلکہ خلیفے بنے، وہ تو حکمران بنے، اور کون سی قوم آئی؟ پھر وہ جو قوم آئے گی تو کیا کرے گی؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ جہاد کرے گی ان لوگوں سے، مرتدین سے۔ یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اگر ابو بکر اور عمر مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے رہیں گے۔ مومنین کے ساتھ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، اور عزت علی الکافرین، اور کافروں کے اوپر سختی کرتے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ ان سے جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے سے ملامت نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ تو مجھے بتائیں کہ ان مرتدین کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جہاد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، اب قرآن مجید کہتا ہے رسول کو، چلو اگر رسول کو ہم یہاں پر منع نہ لیں تو کیونکہ یہاں پر یہ ہے بقومن کہ قوم کو لے آئے گا۔ حضرت علی تو کرتا نا جہاد، پجدن تو ان سے جہاد کرتے، یہ تو قرآن مجید کی بھائی آیت ہے کہ ایسے لوگوں سے مرتد ہو جائے جہاد کرو۔ اور وہ آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، پورے کافی جلد نمبر 7 میں ہے، صفحہ نمبر 256 پر ہے کہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، پورے کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 256 کہ جو دین سے پھر جائے اس کو قتل کر دو۔ اب مجھے بتائیں حضرت نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ خارجیوں سے تو وہ لڑے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مرتد ہوئے، اور قرآن مجید بھی کہتا ہے اور ادھر یہ امام بھی کہتا ہے، لیکن ان سے تو حضرت علی نے جہاد نہیں کیا نا۔ تو صرف ایک پوائنٹ کو، ایک بات یا ایک حدیث یا قرآن مجید کو آپ سامنے رکھ کر اور آیات اور احادیث کو بھی سامنے رکھیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کو پھر چھوڑ دیں۔ تو اس طرح سے وہ کہتا ہے قرآن مجید کی، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ابو بکر اور عمر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا لفظ لایا ہے، وہ حدیث ہے، مسلم شریف کی وہ حدیث پیش کرتا ہے اس معاملے میں کہ وہ انسانوں کے روپ میں شیطان ہوں گے۔ یہ میرے بھائیوں ابو بکر اور عمر کے لیے نہیں ہے، یہ بعد والے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر وہ ابو بکر عمر کے لیے لے رہا ہے تو پھر حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ عمار بن یاسر نے اور دوسروں نے جہاد کیوں نہیں کیا ان کے ساتھ؟ بلکہ وہ غلط، وہ کہتا ہے ان کی اطاعت کرو۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ۔ وہاں اطاعت نہیں ہے کہ شیطانی لوگوں کی اطاعت کریں، بلکہ اگر وہ وہاں پر لفظ شیطان یعنی کہ بھلائی سے دور کی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ وہ بھلائی سے دور لوگ ہوں گے۔ اگر اس طرح سے لوگ مل جائیں تو
جو ہے نا ان کی آپ اطاعت کریں. یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ اس میں اطاعت کرنے سے کہ وہ اگر غلط کام کریں تو ان کو آپ نہ ہٹائیں. وہ دھوکہ دیتا ہے. یعنی کہ ان کی معروفات میں اچھے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کریں. لیکن یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ ان کی بری باتوں میں بھی آپ ان کی باتوں کو مانیں؟ اس میں تو وہ نہیں لکھا ہوا ہے. وہ اپنی طرف سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ برائی کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد ہے کلمت حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کو حق بات کہنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے ہیں. یہ بھی دیکھیں آپ مسلم میں، یہ اسی مسلم 132 پیج پہ ہے، المرء المسلم سمع و طاعت، مسلم شخص کے اوپر سنے اور اطاعت کرے اپنے حکمران کی، فیما احب و کرہ، اگر اس کے حکم اچھا لگے یا برا لگے، الا ایومر بمعصیۃ، سوائے اس کے کہ گناہ کا حکم دیا جائے. اگر اس کو گناہ کا حکم دیا جائے، فین عمر بمعصیۃ، اگر گناہ کا حکم دیا جائے بادشاہ کی طرف سے، فلا سمع، پھر اس کی نہ سنے، ولا اطاعت، اور اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے. یہ ساری حدیثیں ملا کے پھر نتیجہ نکالا جاتا ہے بھائی. اور یہ اور حدیث ہے، لا طاعت فی معصیۃ اللہ، اطاعت نہیں ہے وقت کے حکمران کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف وہ بات کرے، اللہ اور رسول کے خلاف بات کرے تو وقت کے حکمران کی بات نہیں مانی جائے گی. انما طاعت فی المعروف، اس وقت کے خلیفے کی اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے، ایسے کاموں میں ہے جہاں اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا. ایسے تو یہ آپ دیکھیں صحیح مسلم کتاب الامارات کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت اس وقت تک کریں جب تک کہ وہ آپ کو اللہ اس کے رسول کے خلاف نہیں کہتا. اگر اللہ اس کے رسول کے خلاف، پھر یہ بھی حدیث ہے، وَأَنْ لَا نُنَازِلَ أَمْرَ أَهْلَهُ، اپنے امیر جو اہل ہے، اہل امیر کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، الا ان تروا کفرا بواحا، سوائے اس صورت میں کہ وہ کھلے عام جو ہے نا کھلا کفر کا کام نہ کرے. کفرن بواحن عندکم من اللہ فی برہان، تمہارے پاس اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ یہ کفر کا کام کر رہا ہے. یہاں دوسری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کرو جب تک کہ وہ نماز جو ہے نا وہ چھوڑ دے. نماز اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ یہ ہے، ستکون عمران، تمہارے اوپر حکمران ہوں گے، فتعرفون وتنکرون، تم ان کے اچھے کام بھی دیکھو گے، ان سے برائی والے کام بھی دیکھو گے. فمن عرف بریون، جو پہچان گیا وہ بری ہو گیا، اور ومن انکر، جس نے انکار کیا، سلمہ، وہ سلامت رہا. ولکن من رضی، لیکن جو راضی رہا وہ ہلاک ہوا. فتاب، اور جس نے ان کی اتباع کی برائی کے کاموں میں وہ ہلاک ہوا. قالوا، صحابہ نے کہا، افلا نقاتلہم، کیا ہم ان کے ساتھ قتال نہ کریں، جنگ نہ کریں، ان کو ہٹائیں نہیں؟ قال لا ما صلوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک کہ تمہارے درمیان میں نماز پڑھتے ہیں. اگر نماز پڑھتے ہیں تو ان کو نہیں ہٹانا ہے. یہ دوسری حدیث بھی ہے اس میں، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی ہے کہ الا نقاتلہم، کیا ہم ان کے ساتھ جہاد نہ کریں؟ قال لا ما صلوا، نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ بھی صحیح مسلم، یہ جو ہے نا جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 143 پہ ہے. مقصد ہے کہ جب تک وہ، یہاں پر بھی ہے لا، یہاں پر 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، نہیں جب تک وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، نہیں جب تک وہ تمہارے اندر نماز کو قائم کرتے ہیں. یعنی 2 چیزیں ملیں کہ عمراء کے خلاف ہم نے اٹھ کھڑا ہونا ہے اور جہاد کرنا ہے، قتال کریں گے. 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ نماز چھوڑ دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کفر کھلا کفر یا اعلان کر دیں کہ ہم کافر ہیں، ہم مسلم نہیں ہیں. وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا ایسے کام کریں جن کو کفر کہنے میں ہمارے پاس دلیل موجود ہو کہ یہ کفر کام کرتے ہیں، تو اس وقت آپ ان سے لڑیں. تو یہ 2 چیزیں یہ صحیح مسلم سے ہی میں نے آپ کو دکھائیں، جلد نمبر 5 میں اور کتاب الامارت ہے. تو میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ اس طرح سے وہ حدیث جو وہ پڑھتا ہے کہ شیطان انسان کے روپ میں ہوگا،
تو یعنی کہ شیطان کے مراد یہاں ہم یہی لیں گے کہ وہ بھلائی سے دور، شیطان کی لفظ کی معنی یہی ہے کہ وہ بھلائی سے دور ہو، یعنی کہ کچھ اس میں گناہ کا کام ہوگا، کچھ نیکیوں کا کام ہوگا، ٹوٹلی شیطان ہوگا، کافر ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑ دے اور کفر کا کام کرے، پھر آپ ان کے ساتھ ٹکر کھا سکتے ہو۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو بتا دی بھائی۔ تو صرف سخت الفاظ، اکثر ہم لا یاکلون، اکثر وہ عقل سے کام نہیں لیتے، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں، وہ کہتے ہیں غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، تو ابو بکر نے جب بات کی مشورہ دینے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے عمر نے بھی جب بات کی تو منہ پھیر دیا۔ پھر سعد بن عبادہ نے جب بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے بات سنی، تو وہ کہتا ہے دیکھیں یہ ہیں مرد حضرات۔ سعد بن عبادہ وہ مرد حضرات تو ہے، تو ان کے سارے لوگوں نے ابو بکر عمر کی بے ہتھیار ہو کر ان کی تابع داری قبول کی اور پھر بیعت کی ہے۔ اگر کافر ہوتے تو وہ سعد بن عبادہ والے، اس کا پورا لشکر والے، انہوں نے بیعت کیوں کی؟ پھر پورے انصار نے 2000 کے قریب انصار نے۔ یہ بھی دیکھیں صفحہ نمبر 62 پہ جلد 5 میں ابو سفیان کے بارے میں کہ وہ روانہ ہوا ہے، جب یہ خبر پہنچی کال فتکلم ابو بکر، تو ابو بکر صدیق نے کلام کیا، فاعرض عنہ، تو اعرض لفظ کے معنی کئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتا ہے۔ وہ تو آپ نے سنا کہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا نافرمانی کی، فغویٰ اور گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں ہم معنی نبی کے لیے وہ کریں گے جو شایان شان ہو۔ آپ دیکھیں سورۃ ضحیٰ میں ہے رسول اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتا ہے سورۃ ضحیٰ میں ووجدک ضالاً فہدیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کو ضالاً پایا، فہدیٰ پھر ہدایت دی۔ تو لفظ ضالاً عربی میں گمراہ کو کہتے ہیں، ضالاً وہ ہم پڑھتے ہیں ولا ضالین، علم شریف میں پڑھتے ہیں اے اللہ ان سے بچائیے ہمیں جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر یہاں پر گمراہ معنی ہم نہیں لیں گے عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے صورت لقمان میں فرمایا کہ وما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے مل کتاب کے کتاب کیا ہے، ولا الایمان، اور آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ ایمان کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، ان سخت الفاظ سے کوئی یہ تو جو ہے نا بندہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ میں پہلے ایمان نہیں تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر وہ عبادت کرنے کس طرح جاتے تھے؟ نبوت سے پہلے ہی آپ عبادت کرنے جاتے تھے، تو وہ یہ ایمان کی نشانی ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہاں جہاں پر آ جائیں یہ سخت الفاظ، تو پھر دوسری طرف بھی دیکھا جائے گا کہ یہ جن کے لیے سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور آیات اور قرآن مجید کی آیتیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر ان کو ملا کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، یہی کہ ان کے کہیں پر اگر ان کو سرزنش کی گئی ہے یا عتاب کی آیتیں ہیں تو دوسری آیات میں بھی دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر اشائیاں تھیں، تو اگر اشائیاں ہیں تو قرآن کہتا ہے وہ ان کی برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اب وہ یہ قرآن مجید کی آیات سے مفہوم کون نکال رہا ہے اس طرح کے؟ اللہ یاری صاحب نکالتے ہیں۔ لیکن اب ہم آتے ہیں اللہ یاری صاحب کو ہم چھوڑ کے یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی ان کے پھر پیچھے نماز کیوں پڑھتا تھا؟ ثم قام، علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، وتحیّ للصلاۃ، نماز کی تیاری کے لیے، وحضر المسجد، مسجد میں حاضر ہوئے، وصلی خلف ابی بکر، اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ احتجاج تبریسی جلد اول صفحہ نمبر 126 ہے میرے بھائی۔ یہ سارے حضرت علی نے جوابات دے دیا اللہ یاری کو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کا اللہ کا بندہ ہے، اس وقت کا، اور آج اللہ یاری انہی قرآن مجید کا آیات اور احادیث پڑھ کر وہ ان کو ثابت کرتا ہے کافر ہیں۔
اور ادھر سے حضرت علی ہیں جو اس وقت موجود تھے. اب اس کی گواہی ہم مانیں یا اللہ یاری صاحب کی تفسیر کو مانیں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانیں؟ پھر اللہ یاری یہ بھی انکار کرتا ہے کہ نہیں، ابو بکر اور عمر کے پیچھے نمازیں انہوں نے نہیں پڑھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر بتایا جائے کہ 24 سال تک جب تک خلافت نہ ملی حضرت علی کہاں نماز پڑھتے تھے؟ وہ ثبوت ہے. یہ تو ہم نے تو ثبوت دے دیا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کے پیچھے 24 سال انہی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. تو وہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ کافر کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ؟ مرتد کو قرآن کہتا ہے جہاد کرو. علی نے جہاد نہیں کر کے ثابت کیا کہ یہ مسلم ہے، اور نماز بھی ان کے پیچھے پڑھی. اور نماز تو ان کے پیچھے پڑھی جاتی ہے. نماز کے لیے امام تو اس کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ معتبر شخص ہو، فضیلت والا ہو. پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ صفحہ نمبر 62 پہ کہ منہ پھیر دیا، اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے وہ، فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، یعنی جواب نہیں دیا. ایک لفظ کی کئی معنی ہوتی ہیں، ایک سخت معنی ہوتی ہے، ایک ہلکی معنی ہوتی ہے ادباً والی. تو یہ صحابہ کرام ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے لیے سخت الفاظ استعمال ہوا ہے، فقوا، تو وہ گمراہ تھا، نعوذ باللہ منہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید سورۃ فتح ہے. سورۃ فتح کی آیت نمبر 2 ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ آپ کے ذنب اگلے اور جو پچھلے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے. تو ذنب لفظ کی معنی تو گناہ ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہی معنی استعمال کریں گے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، ہم ہلکی معنی کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذنب نہیں، بلکہ آپ کے اوپر جو بہتان لوگوں نے لگائے ہیں نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد، وہ آپ کو فتح دے دیجیے صلح کی صورت میں. اب صلح ہوا، لوگ آئیں گے، دیکھیں گے آپ کو، آپ سے ملاقات کریں گے، آپ لوگوں کو آنا جانا ہوگا، تو یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے اوپر جو تہمتیں اور بہتان لگائے تھے کہ عربوں کا دشمن ہے اور اس طرح سے کاہن ہے، جادوگر ہے، یہ مٹ جائیں گے. یہ ہم نے آپ کو فتح دے دی صلح حدیبیہ میں. یہ صلح کو اللہ نے فتح دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یعنی کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، نبوت کے بعد ملنے کے بعد آپ کو مکے اور مدینے میں جو مختلف لوگ آپ کے اوپر الزامات لگاتے تھے کہ جادوگر ہے، کاہن ہے، عربوں کا دشمن ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مٹانے کے لیے، الزامات کو مٹانے کے لیے ہم نے آپ کو یہ فتح دیا ہے. وہ قریب آئیں گے، دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عرب تو یہ اس طرح کے الزامات لگائے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ویسے ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آ جائیں گے، آپ کی تعداد بڑھ جائے گی. تو یہاں ذنب کی معنی ہم کہیں گے الزام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ نہیں کریں گے ادباً، لیکن لفظ اللہ تعالیٰ نے ذنب لایا ہے. تو اس طرح سے صحابہ کرام کے لیے بھی عارض کا لفظ صحابہ کے لیے عرض، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ دیا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معنی وہ جو کر رہا ہے غلط ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہ موڑا ادھر، یہ تو ان کو گالی دینے سے بھی برا ہے. اپنی تقریر میں، ویڈیو میں وہ کہتا ہے ظالم. اللہ کے بندو، عرض لفظ کی کئی معنی ہیں، ڈکشنری آپ کھول کے دیکھیں. جواب نہ دینا بھی ہے، منہ پھیر لینا بھی ہے. رسول اللہ جن کو کہتے ہیں مجھے مشورہ دو، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کٹھا کہتے ہیں کہ مشورہ دے دو. پھر جب لوگ مشورہ دینا شروع کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ اس طرح پھیر دیں، تو یہ ظالم کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پیش کر رہا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ انک اللہ خلق عظیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے اگر بات اچھی نہیں لگی تو وہ منہ پھیر کے بیٹھ جائیں؟ تو یہ اخلاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو وہ پیش کر رہا ہے. اور کٹھا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یار مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ آپ لوگوں کو بلائے کہ مجھے مشورہ دینے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، آپ اپنے دل پر بھی ہر بندہ سوچے، پھر وہ جب مشورہ دے دیں اور آپ منہ پھیر کر پیٹھ دے کر بیٹھ جاؤ اس کو، تو یہ اخلاق ہے. یہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے؟ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا. یہ حدیث کے اندر الفاظ آگے آ رہے ہیں، ان پر آپ غور تو کرو نا. ثم تکلم عمر، پھر حضرت عمر نے کلام کیا، مشورہ دیا. فأعرض عنہ،
تو انہوں نے بھی اعراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اعراض کیا، جواب نہیں دیا۔ فقام سعد بن عبادہ، تو سعد بن عبادہ جو انصاریوں کے جو ہے نا بڑے تھے، سرداری سمجھ لیں، اس نے کیا کہا؟ اب ان الفاظوں پر غور کرو، یہ جو سعد بن عبادہ کہتے ہیں۔ سعد بن عبادہ نے کہا فقال ایانا ترید، اے اللہ کے رسول آپ کا ارادہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایانا ترید یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو مشورہ لے رہا ہوں تو اس میں مہاجرین تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن وہ جواب نہ دیں، انصار دے دیں۔ انصار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہتے تھے کہ انصار کیا ہے، اور یہ الفاظ خود انہوں نے سعد بن عبادہ نے حدیث کے اندر کہہ دیے کہ ایانا ترید، اے اللہ کا رسول خاص مقصد آپ کا ہماری طرف ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انصار کے رئیس انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم۔ تو پھر انہوں نے تو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض جو کر رہے تھے، جواب جو نہیں دے رہے تھے، تو وہ یہ تھا کہ مہاجرین کچھ نہ بولیں، انصار میں سے کچھ لوگ بولیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ مہاجرین تو میرے ساتھ چلیں گے ہی چلیں گے، لیکن انصار کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب انصار میں سے اس شخص نے سعد بن عبادہ نے بولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے، انہوں نے کہا ہم گھوڑوں کو سمندر میں بھی ڈال دیں گے، آپ کا حکم ہے، آپ حکم کریں بس۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض اس لیے نہیں تھا کہ ان کے بات پسند نہیں آئی تھی، اس لیے تھا کہ مہاجر نہ بولے، انصاروں میں سے کوئی بولے، کیونکہ میجارٹی ان کی تھی، اور مہاجر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے لوگوں سے سننا چاہتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس بارے میں مشورہ دیتے ہیں۔ یہ تھا جو ہے نا اعراض، جواب نہ دینے کا مقصد، اور وہ سمجھ بھی گئے۔ سعد بن عبادہ الفاظ ہیں، فقام سعد بن عبادہ فقال ایانا ترید، ہماری طرف ہے آپ کا ارادہ اللہ کے رسول، آپ چاہتے ہیں کہ انصار بولیں۔ یہ الفاظ وہ گول کر گیا، ان پر وہ اس نے تشریح نہیں کی، وہ ہے ہی دھوکے باز بندہ تو دھوکہ دیتا ہے۔ تو یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے میں نے کلیئر کر دی۔ اور انسانوں کے روپ میں وہ شیطان ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹلی وہ شیطان ہے۔ شیطان لفظ ہم بچے کو کہہ دیتے ہیں نا، یار یہ تو شیطان ہے، یہ تو گدھا ہے، کوئی بے وقوفی کی بات کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹلی ہمیشہ کے لیے وہ گدھا ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ شیطان ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ اس پوائنٹ اور اس غلط بات کے اندر وہ کہیں کہتے ہیں ہم۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کام جو ہے نا شیاطین والے ہوں گے، تو بھی آپ لوگ ان کی سنیں، تو ان کی سنیں کس چیز میں؟ جو جائز کام ہے، جو ناجائز ہیں تو آپ ان کو سر سمجھائیں، ان کو برائی کو روکیں، ہاتھوں سے روکیں، زبان سے روکیں، نہیں تو دل کے اندر کراہت کریں۔ وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، من رأى منکرا فلیغیر بیدہ، جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے۔ اور وہ ترمذی کی روایت بھی ہے کہ سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کو بھی آپ حق سچ کہیں۔ تو یہ کدھر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور چپڑی کر کے آپ صبر کریں؟ یہ تو ہے ہی نہیں، وہ یہ باتیں نہیں بتاتا۔ پھر وہ کہتا ہے، کسی نے سوال ان سے کیا کہ علی نے پھر ان کے ساتھ ٹکر کیوں نہیں کھائی؟ تو وہ کہتا ہے رسول اللہ نے روکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روک سکتے ہیں؟ قرآن اجازت دے رہا ہے کہ مرتد ہو جائے تو ان کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی آیت قرآن مجید کی کہ من یرتد، سورۃ مائدہ آیت نمبر 54 کی، اس میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ یجاہدون فی سبیل اللہ، ان کے ساتھ وہ جہاد کرے مرتدین کے ساتھ۔ اور امام 7ویں فروع کافی کے اندر بتایا، امام جعفر صادق کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جعفر صادق کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو قتل کیا جائے گا جو مرتد ہوتا ہے۔ تو علی نے پھر یہ حدیثوں پر عمل نہیں کیا۔ حدیث کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور علی کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ اس کا مطلب کہ وہ پھر حق پر تھے نا، اس لیے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نا کہ وہ حق پر ہوں گے، ظالم نہیں ہوں گے۔ آپ کی طبیعت کے خلاف اگر کوئی کسی کی میچنگ نہیں ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت کے جو لوگ تھے تو ابو بکر عمر کو مرتد سمجھتے تھے یا نہیں؟ اللہ یار جو سمجھتا ہے، اس وقت کے لوگ کیا سمجھتے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ تو بھائی بخاری کے اندر میں نے آپ لوگوں کو دیکھا، محمد بن حنفیہ بخاری میں ہے نا روایت، انہوں نے پوچھا اپنے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سب سے بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ
علی رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر، پھر کہنا اس کے بعد کہنے لگا عمر، یہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ پھر حضرت علی تو ان کو اشا سمجھتے ہیں اور اللہ یاری دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اور حضرت علی اور عباس تو آپس میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو وہ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں اور کہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کرو۔ اگر عمر کافر تھا اور ابو بکر کافر تھا تو بی بی خاتون جنت اس کافر طاغوت کے پاس فیصلہ کروانے کیوں گئی؟ علی اور عباس ان سے فیصلہ کروانے کے لیے کیوں جاتے تھے؟ میراث کے بارے میں جھگڑا جو ہوتا تھا تو کیوں جاتے تھے؟ یہ اگر وہ کافر تھے تو قرآن مجید کی آیت 60 ان کے اوپر فٹ ہو جائے گی کہ الم تر الی الذین، ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا، ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان لانے کی، یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت، جو طاغوت سے فیصلہ کرواتے ہیں، وقد امروا ان یکفروا بالطاغوت، سے فیصلہ کروانے کی کا جو ہے نا انکار کرو کہ طاغوت سے فیصلہ ہم نے نہیں کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وقد امروا ان یکفروا طاغوت سے فیصلہ کروانے کے انکار کا حکم تو اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 60 اس آیت کا انکار کر دیا کہ وہ طاغوت کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے؟ علی کیسا سمجھتا ہے ان کو؟ محمد بن حنفیہ کیسے سمجھتے ہیں؟ امام کیسے سمجھتے ہیں ان کو؟ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی یا کہتے ہیں امام باقر سے کہ عمر کی زبان سے سکونت بولتی تھی۔ فقال، تو امام باقر کہتے ہیں فقال لست بمنکر فضل عمر، میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں۔ دیکھا، آپ کے امام تو منکر نہیں ہیں اور آپ منکر رہے ہیں۔ پھر کیا فرماتا آگے، ولیکن ابا بکر افضل من عمر، لیکن ابو بکر تو عمر سے بھی افضل ہیں۔ دونوں کی فضیلت کا اقرار امام باقر کرتے ہیں۔ یہ آپ کا احتجاج تبریزی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 247 پر ہے، 247 پر، اور جلد نمبر 2 ہے، اول نہیں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247۔ مجھے بتاؤ کہ بھائی امام باقر کے مانے، علی رضی اللہ عنہ کی مانے اور محمد بن حنفیہ کی بات کو مانے، یہاں آپ لوگوں کے اللہ یاری کی بات کو مانو گے؟ کیا ان کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت نہیں تھی؟ کیا یہ حدیث ان کے سامنے نہیں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھتا تھا؟ اور یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ پڑھتا ہے اللہ یاری، کیا انہوں نے نہیں پڑھی تھی؟ کہ انہوں نے بدعتیں کی، کفر کا کام کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے ٹکر کیوں نہیں کھایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے، یہ تو قرآن مجید کی دونوں یہ تفسیر میں کہ کہیں ایسا نہ ہو، شاید کہیں ایسا نہ ہو، دونوں میں یہ دونوں شیعہ کی تفسیر ہیں، قرآن مجید سید فرمان علی اور یہ محسن علی نجفی صاحب کی، دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ شاید، یعنی کہ قطعاً اور یقینی بات نہیں ہے۔ یعنی کیا مقصد ہے کہ نیت کو اللہ دیکھے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بلند آواز سے بات کرتے ہیں ان کی نیت کیا ہے ان کا۔ اگر نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا گستاخی ہے تو پھر برباد ہو جائیں گے، ورنہ نہیں، نیت کا اعتبار ہوگا بھائی۔ اور وہ کسی بات کرتا ہے فارض عنہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، منہ پھیر دیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو جو اخلاق سے کھلانے کے لیے آئے تھے، وہ جن سے مشورہ لے رہا ہے ان کے سامنے وہ آپ اعراض کر دیں گے، یعنی کہ منہ پھیر دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر رہے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق پیش کر رہا ہے، اندازہ لگائیں آپ اللہ یاری صاحب۔ اس آدمی کا دماغ خراب ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے منہ پھیر لیا تھا۔ ان کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دینے کے لیے۔ آپ بھی دیکھ لیں، کچھ لوگوں کو مشورے کے لیے بلاؤ اور اس کے بعد پھر منہ پھیر لو تو پھر پتہ چل جائے گا نا۔ یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ لوگ ادا کرو نا، اللہ یاری بھی ادا کرے۔ جن لوگوں کو مشورے کے لیے بلائے، پھر وہ کسی کی بات ہو تو وہ منہ پھیر لے، پھر دیکھو وہ کیا لوگ اس کو کہتے ہیں۔ کیا یہ اخلاق سکھا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو؟ جواب نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مہاجر نہیں انصاروں میں سے کوئی بولے۔ یہ تھی نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ اس میں ہی حدیث میں ہے۔ اگر علی کا حق تھا ٹھیک ہے، تو نہج البلاغہ میں حضرت علی تو انکار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں بناؤ بھائی، وزیر بنانا میرا بہتر ہے۔ آپ کہتے ہیں پورا زور اس کا اس پہ ہے، خطبہ نمبر 90 صفحہ نمبر 203 نہج البلاغہ۔ وہ کہتے ہیں وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ،
میں تمہاری باتوں کو سنوں گا بھی، وَأَطِيعُكُمْ، اور اطاعت بھی تم سے زیادہ کروں گا، تم سے زیادہ سنوں گا، لمن ولیتم امرکم، جس کو تم امیر بناؤ گے، خلیفہ بناؤ گے، وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا، اور میرا وزیر ہونا خیر لکم منی امیراً، امیر ہونے سے بہتر ہے۔ امیر مجھے نہ بناؤ، خلیفہ مجھے نہ بناؤ، حاکم مجھے نہ بناؤ، مجھے وزیر بناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصی بنایا تھا، تو یہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کی بات کو پیٹ دے رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے امیر نہ بناؤ، مجھے وزیر بناؤ، اور وزیر بننے پر یہ راضی بھی ہیں، اور وزیر بنایا انہوں نے، اس پر خوش تھے۔ اگر علی اللہ کی طرف سے مقرر قرضہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، تو علی تو انکار کر رہا ہے کہ مجھے نہ بناؤ، لوگ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے وزیر بناؤ۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ علی غصے میں تھے، تو کیا کسی نبی نے انکار کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں بہت تکلیفیں ہوئی ہیں، ہمیں مارے ملی ہیں، تکلیف لوگ دے رہے ہیں، لہذا ہم سے واپس لے لو جو ہے نا نبوت ہم سے؟ کسی ایک نبی نے بھی تکلیفیں برداشت کیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کو کہ نبوت واپس لے لو ہم سے۔ تو علی نے رسول اللہ تمام نبیوں کی پیروی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، تو اللہ کے رسول نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھے نبوت نہیں چاہیے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ مجھے تو امارت نہیں چاہیے، مجھے تو وزارت چاہیے، اور آپ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دوں گا، اور علی انکار کر رہے ہیں کہ میں نے تو نہیں لینا ہے۔ یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 90 صفحہ نمبر 203 ہے۔ تو علی کو کیا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہا ہے لینے سے، اور اللہ تعالیٰ نے سے وعدہ لیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصی بنایا ہوا ہے، انہوں نے قبول کی، جب عین ٹائم پر لوگوں نے دینا چاہا تو انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ کے حساب سے تو پھر حضرت علی بن نعوذ باللہ منہ، انہوں نے بھی قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، تو وہ بھی پھر گناہ گار ٹھہرے۔ ان تمام لوگوں نے حضرت عباس عمر کو امیر المومنین کہتا ہے، اور سارے ابن عباس حضرت عقیل نے ان کی بیعتیں کی ہیں، علی کے بھائیوں نے، علی کے چچا زاد بھائیوں نے ان کی بیعتیں کی ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ سے کہتے ہو نا کہ صرف 3 بچے، وہ سب نے ان کی پیروی کی ہے۔ آپ دیکھیں کتاب روزہ ہے، صفحہ نمبر 326 پہ ہے کہ جب حضرت عثمان چلے گئے صلح حدیبیہ کے مقام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا حضرت عثمان کو، تو حضرت عثمان کو کہا گیا کہ آپ اکیلے طواف کر لیں، آپ آئے ہو تو طواف کر لو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فلما جاء عثمان قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطفت بالبیت قال ما كنت لاطوف بالبیت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یطف۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو طواف نہ کریں اور میں کر لوں، اگر منافق ہوتے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو وہاں کر لیتے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں ہیں، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھیجا ہے، تم کہتے ہو کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیا انہوں نے، اپنے نفس کے اوپر اپنی جانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دی کہ میں نے طواف نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منافق کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو پکے مومن کی نشانی ہے کہ میں نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہوں، وہ نہ کریں اور میں پہلے کر کے بیٹھ جاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا، انکار کر دیا۔ یہ مومن اور ایمان کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں صافی جلد 2 364 پر ہے کہ عبداللہ بن ابی جب وفات پا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ کے لیے تیار ہوئے، اور قبر پر جانے کے لیے بھی تیار ہوئی ہے۔ تو فقال ابن عبداللہ یا رسول اللہ، عبداللہ نے ان کو کہا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے، کہ اللہ کے رسول استغفر لہ، میرے باپ کے لیے مغفرت آپ مانگیں۔ فاستغفر فقال عمر علم ینک اللہ یا رسول اللہ، تو عمر نے روکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق ہے، یا رسول اللہ ان تصلی علیہم اور تستغفر لہم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ آپ منافقین کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں۔ دیکھیں یہ فاستغفر فقال عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا۔
یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر عمر منافق تھے تو انہوں نے پھر کیوں نہیں کہا اس وقت جو سارے منافقین نماز میں اکٹھے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے کہ عمر اندرون کھانا تو تم ہمارے ساتھ ملے جلے ہو، ادھر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے ہو کہ منافق کی نماز نہ پڑھائیں؟ تو بلکہ اگر منافق ہوتے تو حضرت عمر تو خوش ہوتے کہ ہاں اے اللہ کا رسول آپ اس کی پڑھائیں۔ منافق تھا تو حضرت عمر تو خوش ہوتا نا کہ منافق کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، وہاں روک رہے ہیں، کس طرح سے روک رہے ہیں؟ پھر ادھر جو منافقین اور تھے تو انہوں نے بھی حضرت عمر کو نہیں کہا کہ آپ اندرون کھانے میں تو ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ظاہراً آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا فحضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام علی قبری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر کے اوپر جب کھڑے ہوئے فقال له عمر، تو عمر نے کہا یا رسول اللہ حق اللہ ان تصلی علی احد منهم مات ابدا، رسول کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ ان کے قبر کے اوپر کھڑا ہونے سے منع نہیں کیا؟ 2 مرتبہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا۔ یہ کتاب آپ کی گواہی ہے، شیعوں کی تفسیر صافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 364 پہ۔ تو یہ منافق کیسے تھے یار؟ وہ منافق بندہ ہو سکتا ہے اللہ کے بندے جو بندہ مر جائے اور قرضہ چھوڑ کے گھر چلا جائے؟ منافق تو دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں نا کہ دنیا کماؤں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت علی جب وفات پا چکے ہیں تو دنیا دار ہو کر مرے ہیں یا قرض مقروض ہو کر مرے ہیں؟ عمر کے لیے تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ مقروض ہو کر مرے۔ 319 پیج پہ عمر قرض دار تھا، 319 پیج پہ۔ میرے اوپر کتنا قرضہ لوگوں نے حساب کیا تو 86,000 درہم یا کچھ ایسا ہی قرضہ نکلا۔ حضرت عمر نے کہا اگر میرے اولاد کا مال اس قرضے کو کافی ہو تو ان کے مالوں میں سے یہ قرضہ ادا کر دینا، ورنہ میری قوم بن عدی بن کعب سے سوال کرنا۔ یہ حضرت عمر قرض مقروض ہو کر مر رہے ہیں۔ منافق مقروض ہو کر وہ تو دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ یہ اور یہ ایک انگریز مسٹر لی بان اور نے بھی لکھی ہے کہ رسول حضرت عمر جب وفات پا گئے تو وہ مقروض ہو کر مرے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر مقروض ہو کر مرے۔ پھر میرے بھائیوں، جب قرآن مجید کی آل عمران آیت نمبر 155 میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، صحابہ کے دل میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، ایسے کہہ رہا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو یہ ہمارے لیے خوشی کا بات ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ شاید بہت ناراض ہو گیا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اور نازل کر دی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ 2 مرتبہ اللہ نے یہ آیت معافی کی، 2 مرتبہ، لیکن یہ اللہ یاری پھر بھی ان کو معاف نہیں کرتا۔ لوگ پھر بھی وہ بار بار ان کی چیزوں کو یہ او سے بھاگے، وہ ان کی نیتیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو دیکھ کر ان کے جو خوبیاں ان کی خامیوں کو کھا گئیں، ان الحسنات یذھبن السیئات۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کبھی اب آئندہ کے لیے کیا کریں، انہی لوگوں میں سے ان کو آپ معاف کریں۔ اور کیا کہا؟ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس جنگ احد میں آپ کو بھی بڑا نقصان ہوا، آپ کے بھی دانت مبارک شہید ہوئے ہیں۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا، تو اب اللہ تبارک رسول کو کہتا ہے کہ آپ بھی معاف کریں۔ تو پھر اور واستغفر لہم، صرف معاف نہیں کرنا، کیونکہ معاف کرنے کے بعد دل میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، حسد بغض نفرت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جو دل کے اندر پھر تھوڑی بہت خلش رہ گئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ رسول 100% ان سے راضی ہو جائے، کیا کہتا ہے؟ واستغفر لہم، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں۔ معاف کرنے کے بعد پھر جب بندہ کہے نا کہ اے اللہ فلاں کو تو معاف کر دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دعائیں مانگنا کسی کے بخشوانے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہے، تکلیف پہنچی ہے، 72 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے معاف کر دیا، اور اے رسول تو بھی ان کو معاف کر دے، پھر مجھے اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت کر دے تاکہ دل کے اندر۔ اور پھر وشاورہم فی الامر، آئندہ جب کبھی بھی جنگ وغیرہ یا اس طرح کے کوئی اور چیز ہو تو ان سے مشورہ بھی انہی لوگوں سے کریں۔ اندازہ لگائیں یار کتنی شان ہے صحابہ کرام کی۔
پھر بھی آپ لوگ ان کی جو ہے نا بدخوائی کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں۔ 3 آیتیں قرآن مجید میں اللہ نے اتاری، تو ان کو معاف کر دیا، تم کو معاف کر دیا، پھر اے رسول تو آپ بھی معاف کر دیں، مجھ سے معافی مانگیں، اور آئندہ جب کبھی معاملہ ہو تو ان سے مشورہ بھی کریں۔ کتنی امپورٹنس ہے ان لوگوں کی، اہمیت ہے۔ یہ تو آپ نے قرآن مجید کی میرے بھائیوں بات سنی، اور اس کے باوجود بھی شیعہ بھائی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جنگ سے یہ فرار ہوئے تھے۔ فرار ہوئے تھے تو اللہ معاف کر رہا ہے، وہ قصور جن کا تھا وہ تو معاف کر رہے ہیں۔ قصور تھا دین کا، اللہ تعالیٰ کا قصور کیا نا انہوں نے، دوسرا قصور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ تم بھی معاف کرو، لیکن تم نہ اللہ کی بات کو مانتے ہو، نہ رسول کی بات کو مانتے ہو، نہ قرآن کی بات کو مانتے ہو، تم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جن کے نقصانات ہوئے وہ تو معاف کر رہے ہیں، اور تمہارا کیا بگاڑا ہے انہوں نے کہ تم معاف نہیں کرتے؟ اتنا حسد اور اتنا بغض کہ جن کے نقصانات ہوئے انہوں نے تو معاف کر دیے۔ دین اسلام کو نقصان ہوا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہوا، انہوں نے تو معاف کر دیا۔ تمہارا کون سا نقصان انہوں نے کیا کہ تم معاف نہیں کرتے؟ تمہارا کیا بگاڑا ہے سوائے حسد کے؟ اور کچھ بھی نہیں ہے، بغض ہے۔ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کیا، وہ ایرانیوں کی جو نا آپ لوگوں کے اندر وہ حسد اور بغض وہ ان کی نسل میں چلی آ رہی ہے کہ انہوں نے ایران کو کیوں فتح کیا تھا، ان کو غلام کیوں بنایا تھا، ان کی سیادت اور قیادت کو کیوں ختم کر دیا تھا۔ وہ بغض آج تک یہ ان کی نسل میں چلی آ رہی ہے۔ وہ اس لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی چکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتاب ہے رجال کشی، یہ بہت پرانی کتاب ہے، رجال کشی ہے، یہ شیعہ کی کتاب ہے۔ فقال ابو عبداللہ السلام، امام جعفر صادق کہتے ہیں، فقال حدثنا سفیان عن جعفر انہو قال، وہ کہتے ہیں حب ابی بکر و عمر ایمان، ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے، اور وہ بغضھا کفر، اور جو بغض رکھتا ہے یہ وہ کفر کا کام کرتا ہے۔ لاؤ جی، یہ آپ کی کتاب، یہ ساری کتابیں تقریباً میں آپ ہی لوگوں کی پڑھتا ہوں۔ یہ رجال کشی صفحہ نمبر 459 پہ ہے۔ آپ کا امام کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر سے محبت ایمان اور ان کے بغض کفر ہے میرے بھائیوں۔ پھر ابو بکر کو اور جگہ پر بھی دیکھیں آپ، ان المعاویہ کتب الی الحسن بن علی، معاویہ نے خط لکھا امام حسن کو، ان اقدم انت و حسین و صاحب علی، حضرت علی کے دوست تم اور امام حسین میرے پاس آ جاؤ شام۔ فخرج معهم قیس بن سعد بن عبادہ انصاری، سعد بن عبادہ بن انصاری، حسنین کریمین کے ساتھ سعد بن عبادہ بن جو ہے نا قیس بن سعد بن عبادہ، یہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری کا بیٹا جو جرنیل تھا ان کا، وہ بھی ساتھ تھا۔ وقدم الشام، وہ چلے گئے شام کی طرف۔ فآذن لهم معاویہ وعاد لهم الخطبہ، ان کے لیے خطبہ دینے کے لیے جو ہے نا وہ تیاری کی کہ یہ خطبہ دیں، اور ان کو معاویہ نے اجازت دی۔ فقال یا حسن، اور کہا اے حسن، کم فبائے، اٹھ اور میری بیعت کر۔ فقام فبایا، حضرت حسن اٹھا اور امیر معاویہ کی بیعت کی۔ ثم قال للحسین، پھر حسین سے کہا علیہ السلام، کم فبایا، وہ بھی اٹھے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ امام حسن اور حسین نے بیعت کی، کس کی؟ امیر معاویہ کی۔ فقام فبایا، پھر وہ اٹھا اور بیعت بھی کی۔ ثم قال کم یا قیس، پھر کہا کہ اے اٹھ قیس اور اس کی بیعت کر۔ فالتفت الی الحسین، پھر وہ التفات کرنے لگا، امام حسین کی طرف دیکھنے لگا۔ ینظر ما یامرہ، دیکھنے لگا کہ مجھے کیا حکم دیتا ہے امام حسین۔ فقال یا قیس انہ امامی، یعنی الحسن، کہتا ہے کہ امام حسن میرے امام ہیں، تو اٹھ اے قیس بیعت کر دے۔ تو انہوں نے بھی بیعت کی۔ فقال له بایا یا قیس، فبایا، پھر انہوں نے بھی بیعت کر دی۔ یہ کتاب ایک آپ کو دیکھیں جو ہے نا رجال نجاشی، صفحہ نمبر 193 پہ ہے میرے بھائیوں، یہ کتاب آپ کی ہے۔
اور یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے، تہران ایران. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے. اب تو مانو یار، اب حضرت علی کی بات کو مانو، اماموں کی بات کو مانو، امام حسین کی بات کو مانو. یہ تلخیص الشافی ہے، یہ بھی کتاب آپ لوگوں کی ہے، یہ بھی ایران سے ہے. قلت فمن ہما، قریش کے آدمی سے امیر المومنین سے پوچھتا ہے کہ خلفاء راشدین کون ہے؟ تو قال حبیب آیا، میرے دوست، و اماک، اور تمہارے چچا ابو بکر و عمر امام الہدا، یہ ہدایت کے امام تھے، و شیخ الاسلام، اور اسلام کے بڑے شیوخ تھے. یہ نیچے اور حدیث لکھی ہے انہوں نے، انہم اربعۃ رجلا، اربعۃ عشر رجلا، 12 جو ہے نا 14 آدمی تھے ان میں. تو ان علی قال فی الخطبہ، حضرت علی نے خطبہ دیا، خیر حاضر الامت بعد النبی، اس امت میں سب سے زیادہ افضل اس امت کے بندے کون ہیں؟ ابو بکر. کہتے ہیں وہ ابو بکر ہے، وہ عمر، اور حضرت عمر ہے. اب لائیں دیکھیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین ابو بکر اور عمر ہیں، امام الہدا ہیں، و شیخ الاسلام ہیں، اور اس امت میں خطبے میں پڑھ رہے ہیں. اب نہ ابو بکر ہے نہ عمر، تو وفات پا چکے ہیں. یہ خطبہ دے رہے ہیں کوفے کے اندر، مسجد کے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہے، اور کہتے ہیں کہ اس امت میں خیر حاضر الامت بعد نبی، نبی کے بعد سب سے زیادہ بہتر لوگ کون ہیں؟ ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر ہیں. اور اب مجھے بتاؤ، علی رضی اللہ عنہ کی بات کو مانو گے یا اللہ جاری کی بات کو مانو گے؟ بھائیو، یہ تلخیص شافی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، 385 ہجری میں یہ پیدا ہوا تھا. خلفاء راشدین ابو بکر اور عمر، اور علی کہتا ہے سب سے افضل بھی یہی ہیں. پھر بھی کوئی بات نہیں مانتے. بھئی یہ تلخیص شافی ہے، مجھے بتاؤ. اور وہ کتاب تھی کتاب رجال النجاشی. اب بھی آپ نہیں مانتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یار ایسے تو اللہ تعالیٰ کو تو کافر بھی مانتے تھے مکے کے، لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے تھے. آج لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ لوگ بھی آج ایسے ہی ہو میرے بھائیو شیعہ، کہ حضرت علی کو تو مانتے ہو لیکن علی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. علی کو تو وہ حقیقت میں مانتا ہے جو علی کی مانے. اگر علی کی نہیں مانتے تو علی کے صرف ماننے سے زبان دعویٰ کرنے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ علی کی باتیں مانو. یہ کتابیں آپ کی ہیں، یہ ساری کتابیں جتنی بھی ہیں. میں نے نہج البلاغہ پڑھا، صافی، تفسیر قمی، یہ ساری کتابیں، بلاغ القرآن، اور تلخیص الشافی، اور رجال النجاشی، اور کون سی کتابیں ہیں. آپ ان کو بھی نہیں مانو گے تو آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.